بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروفیسر حکیم میاں محمد خلیل آج ایک بڑے اہم موضوع کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ ناف کیا ہے، ایلوپیتھی میں اس کے بارے میں کیا معلومات ہیں، ناف کیسے اپنی جگہ سے ٹلتی ہے اور اس کا مستقل اور کامیاب علاج کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ تو ناظرین، آتے ہیں ہم اپنے اصل موضوع کی طرف۔ ناظرین، ناف، گرنا، درن پڑنا، یہ عام الفاظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں۔ اس کو نیول ڈسپلیسمنٹ بھی کہتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو ہم بات کریں کہ ناف ہے کیا۔ خدا کی قدرت پہ قربان جائیے کہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اور اس کی خوراک کا بندوبست ہے۔ 9 ماہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، مادر رحم میں رہتا ہے، مختلف جلیوں میں، لکوڈ میں رہتا ہے، تو اس دوران اس کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی نشو و نما کے لیے، اس کی اعضاء مکمل کرنے کے لیے۔ تو وہ خوراک دینے کا جو ذریعہ ہے وہ ہماری ناف ہے، جو کہ عورتوں میں اس کا ایک پروسیس چلتا ہے جو بچے کو پوری خوراک 9 ماہ تک دیتا ہے۔ تو خوراک مکمل ہونے کے بعد، 9 ماہ مکمل ہونے کے بعد جیسے ہی بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس ناف کو، اس ناڑوں کو 1 انچ چھوڑ کے کاٹ کے گرہ لگا دی جاتی ہے۔ تو یہی ہماری ناف ہے۔ ناظرین، اس کا روحانی پہلو بھی ہے۔ جب بچہ جوان ہوتا ہے یا بچپن میں کھیلتا ہے تو بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی بچہ کسی مصیبت میں، کسی بیماری میں یا کسی اچانک حادثے میں مبتلا ہوا تو ماں کو فوراً بے چینی شروع ہوئی، ناف کے مقام پہ اس کو بوجھل سا درد سی محسوس ہوئی اور وہ بے چینی میں بے تاب ہو گئی۔ تو یہ قدرت کا ایک نظام ہے جو کہ ایک روحانی تعلق کا بھی باعث بن رہا ہے، یہ ناف۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ اب ہم میڈیکلی، طب یونانی کے مطابق بات کریں گے کہ یہ مرض ہے کیا۔ ناظرین، یہ خشکی کا مرض ہے۔ ایسے لوگ جو بہت زیادہ خشک گرم یا خشک سرد اشیاء استعمال کرتے ہیں ان کو یہ زیادہ ہوتا ہے، یا ایسے لوگ جو بہت دبلے پتلے کمزور ہیں ان کو یہ مرض ہوتا ہے، یا ایسے مرض جو ایسی خوراک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جس سے جسم میں ریاح اور گیس زیادہ بنتی ہے، تو ایسے لوگ بھی اس میں اکثر مبتلا دیکھے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ٹھنڈے مشروبات استعمال کرنے والے لوگ اور ٹھنڈی غذائیں، کولڈ ڈرنکس کا زیادہ استعمال کرنے والے لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، ایسے لوگ جو ضرورت سے زیادہ وزن اٹھاتے ہیں ان کو بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگ جو رسا کھینچنے کی ایکسرسائز کرتے ہیں ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے، یا ایسے لوگ جو کہ کوئی وزن، صندوق یا کوئی ایسی چیز فرش پہ پڑی ہے اس کو اپنی طرف زور سے کھینچتے ہیں تو اس وقت بھی ناف پہ دباؤ پڑتا ہے، تو یہ پرابلم دیکھنے میں آتی ہے۔ زیادہ لوگ جو قبض میں مبتلا رہتے ہیں یا جن کو اکثر بہت زیادہ گیسز رہتی ہیں، پیٹ میں ریاح زیادہ رہتی ہے، تو ایسے لوگوں میں بھی یہ پرابلم دیکھنے میں آتی ہے۔ تو ناظرین، یاد رکھیے گا کہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں ناف پڑ گئی، ناف گر گئی، یا ناف ٹل گئی یا اپنی جگہ سے ہل گئی۔ تو ناظرین، ناف کبھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتی، اس کا بچپن سے لے کے بڑھاپے تک ایک ہی مقام رہتا ہے، یہ اپنی جگہ پہ رہتی ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم وزن زیادہ اٹھاتے ہیں کسی دباؤ کی وجہ سے، یا ایسی عورتیں جو حمل میں 8ویں مہینے میں ہوتی ہیں تو وہ بچے کے بوجھ کی وجہ سے اس پہ دباؤ پڑتا ہے، یا بچے کھیلتے کھیلتے پیٹ پہ چھلانگ لگاتے ہیں، یا آپ وزن کھینچتے ہیں تو کسی وجہ سے وہ پیٹ کے جو رباط ہیں یا ٹینڈن ہیں، عصبے یا عضلات جو ہیں ان میں ورم یا سوزش آتی ہے، تو پھر وہاں پہ درد کا احساس ہوتا ہے، پھر یہ پرابلم سامنے میں آتی ہے۔ تو ناظرین،
اس کی علامات پہ بات کریں گے۔ اس کی علامات میں سب سے اہم کہ نظام ہضم کا بگڑ جانا، ہاضمے کا خراب رہنا۔ ایسے لوگ جو اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ میڈیسن استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کو میڈیسن سے کوئی خاطر خواہ فاقہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، ایسے لوگوں میں اکثر یہ علامات دیکھنے میں آتی ہیں کہ بھوک کی کمی، بھوک کا نہ لگنا، متلی کا ہونا، بعض لوگوں میں قے بھی دیکھنے میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ پیچس، پیٹ کے نیچے پیڑوں کے مقام پہ ہلکا ہلکا درد رہنا، بے چینی رہنا، بھوک کا ختم ہو جانا، پنڈلیوں میں درد، رانوں کی بیک سائڈ پہ درد یا کھچاؤ، تھکاوٹ رہنا، تھکے تھکے رہنا، کسی کام کو دل نہ کرنا، یہ وہ سمٹم ہیں، جو علامات ہیں جو اکثر دیکھنے میں آتی ہیں۔ تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی یہ کوئی اور مرض ہے یا ناف ہے؟ تو ناظرین، اس کا یہ طریقہ ہے، چیک کرنے کے لیے آپ مریض کو بالکل سیدھا لٹا دیں، اس کی ناف کے اوپر بالکل انگوٹھا رکھیں۔ جیسے ہی آپ انگوٹھا رکھیں گے اس کو ہلکا سا نیچے دباؤ دیں، تو آپ کے انگوٹھے کے نیچے دھڑکن سی نبض کی طرح چلتی ہوئی محسوس ہوگی، وائبریشن سی ہوگی، ٹھک ٹھک کی آواز آئے گی جیسے نبض چلتی ہے۔ اگر تو بالکل آپ کے انگوٹھے کے نیچے ناف کے مقام پر ہے تو آپ کی ناف کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ اگر آپ کو دھڑکن محسوس نہیں ہوتی تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کی ناف کا مسئلہ ہے، ناف ٹل گئی ہے، دھرن پڑ گئی ہے، یا جو بھی آپ اس کو اپنی زبان میں نام دیں۔ تو اس کے لیے دوسرا ہمارا طریقہ جو تشخیص کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ناف پہ داغا رکھیں اور برسٹ نپل پر اس کا دوسرا سرا لے کے آئیں اور پھر دوبارہ اس کو دوسرے نپل پہ لگائیں۔ اگر دونوں سائڈ پہ یہ فاصلہ داغا برابر ہے، اس میں سائز میں کمی بیشی نہیں ہے، تو پھر بھی آپ کی ناف صحیح ہے۔ اگر داغے کا اور اس جگہ کا سائز دونوں سائڈ پہ مختلف ہے تو پھر آپ کی ناف کا مسئلہ ہے۔ تو ناظرین، اس کے بہت سے اور بھی اسباب ہیں، جیسے کہ بھوک کی حالت میں بہت زیادہ وزنی کام کرنا، بہت زیادہ محنت مشقت کرنا۔ ایسے لوگ جو کمزور، دبلے پتلے ہیں، اس طرح کے لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ بالکل سیدھے لیٹ جائیں اور اپنے جو سر ہے اس کو اوپر اٹھا کے تو پاؤں کے انگوٹھوں کو پکڑنے کی کوشش کریں بار بار۔ یہ کوئی 8-10 دفعہ ایکسرسائز کریں صبح ناشتے سے پہلے، اور پھر اسی وقت وہاں پہ بیٹھ جائیں، یا پھر آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں اور رکوع کی حالت میں جا کے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو پاؤں کے انگوٹھوں کے ساتھ ملانے کی آہستہ آہستہ کوشش کریں، اور یہ ایکسرسائز 8-10 دفعہ کریں تو اس سے بھی بہتر یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ ہمارا یہ نسخہ جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اگر یہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو جو بار بار ناف کا مسئلہ ہوتا ہے اور اکثر آپ اس میں مبتلا رہتے ہیں، یہ مسئلہ آپ کا ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا اور آپ اس مرض سے چھٹکارا پا لیں گے۔ تو ناظرین، اب آتے ہیں اپنے نسخے کی طرف۔ یہ 95% گارنٹی شدہ نسخہ ہے اور اس سے سینکڑوں مریض فایاب ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلا جو جز ہے وہ نک چکنی ہے۔ دوسرا اس میں جو ہمارا اجزاء ہے وہ زیرہ سیاہ۔ تیسرا اجزاء جو وہ ہے فلفل سیاہ، اور چوتھا اس میں ہے قند سیاہ۔ قند سیاہ، یہ 4 چیزیں آپ برابر وزن لیں، چنے کے برابر نخودی گولی بنا لیں، اور 1 سے 2 گولی صبح دوپہر شام تازہ پانی کے ساتھ لیں، اور انشاءاللہ یہ کوئی 1 سے 2 ہفتہ آپ مسلسل استعمال کریں تو آپ ہمیشہ کے لیے اس موذی مرض سے نجات پا سکتے ہیں۔ تو ناظرین،
اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ضرور دوستوں میں شیئر کیجئے گا تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اور یہ جو صدقہ جاریہ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے یہ آپ ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو سکیں، اور اسی دعا کے ساتھ کہ اے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور یہ آسانیاں ہمیں آگے دوسرے لوگوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔